بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ 14 فروری کو منایا جانے والا ویلنٹائنز ڈے۔ دنیا بھر میں اس روایتی تہوار کی تیاری فروری کے مہینے کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے۔ سرخ رنگ جسے خوشیوں، جذبوں اور محبتوں کے اظہار کا رنگ کہا جاتا ہے۔ اس رنگ کے ملبوسات، ویلنٹائن کارڈز، مٹھائیاں، ٹیڈی بیئرز اور دیگر تحائف وغیرہ خصوصی طور پر ویلنٹائنز ڈے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں اور کالجز میں طلباء اور طالبات اس دن کو روایتی اور ثقافتی تہوار کے طور پر منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سجاوٹی اشیاء میں سرخ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ مغرب کے اس روایتی تہوار کو منانے میں پاکستانی نوجوانوں میں گرم جوشی نظر آتی ہے۔ بڑے شہروں کی معروف شاپنگ مارکیٹوں میں اس دن کی روایت کے حوالے سے تحائف، کارڈ اور پھولوں کے خصوصی سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ 5 سٹارز ہوٹل میں اس دن کی مناسبت سے خصوصی ڈنر ٹیبل لگائے جاتے ہیں اور ڈائننگ ہال کو سرخ غباروں اور سجاوٹ کی مختلف چیزوں سے سجایا جاتا ہے۔ کرسیوں اور ٹیبلز کور بھی سرخ رنگ کے کپڑے کے ہوتے ہیں، یعنی ڈائننگ ہال کے ماحول کو رومانی بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخ میں ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے 2-3 روایات سننے میں آتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس II کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت اختیار کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات میں اپنی محبوبہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کارڈ اس نے اپنی محبوبہ کے نام بھیجا، جس پر یہ تحریر تھا کہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائنز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائے جانے والے ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر عام طور پر تو تحائف اور سرخ پھولوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جبکہ مختلف ممالک میں اس موقع پر باقاعدہ تقریبات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جسے مغرب کے لوگ ایک روایت کے طور پر مناتے ہیں۔ تاہم روایتی تقریب کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یہ دن انوکھا اور بڑے دلچسپ انداز سے بھی منایا جاتا ہے۔ اگر ڈنمارک کی بات کی جائے تو ڈنمارک میں ویلنٹائنز ڈے پر ایک دلچسپ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ وہاں لوگ چھپا ہوا عاشق تلاش کرنے کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس کھیل کو مقامی زبان میں ایک نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کھیل میں لڑکی اور لڑکا محبت کے عنوان سے نظم لکھتے ہیں، لیکن نظم پر اپنا نام نہیں لکھتے بلکہ نقطے ڈال کر علامتی دستخط کر دیتے ہیں، جس میں ان کے نام پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جاپان میں ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر خواتین اپنے ساتھی کے لیے چاکلیٹ خریدتی ہیں اور یہ جاپان کی ایک پرانی روایت ہے۔ اس روز خواتین اپنے مرد ساتھی کو چاکلیٹ پیش کرتی ہیں۔ پھر اس دن کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد وائٹ ڈے کے نام سے ایک اور دن منایا جاتا ہے، جس میں مرد حضرات خواتین کو چاکلیٹ تحفے میں دیتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کا عام سلوگن ہے بی مائی ویلنٹائن۔ مغربی ممالک میں ویلنٹائنز ڈے سماجی بحالی کے عنوان سے بھی منانے کا رواج پایا جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر غریب اور بے سہارا اور معاشرے کے پیچھے ہوئے افراد کو تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں اس دن کی وجہ سے کم آمدنی والا طبقہ بھی خوشیاں مناتا ہے۔ اس دن کی مقبولیت رفتہ رفتہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ کئی شادی کرنے والے جوڑے اس روز یعنی 14 فروری کو اپنی شادی کی تقریب رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی شادی کی خوشی بھرپور انداز میں منا سکیں۔ ہر سال دوسرے مہینے یعنی 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے منانے کی روایت کے بارے میں تو کئی ایک کہانیاں موجود ہیں، تاہم پاکستان میں ویلنٹائنز ڈے کی روایت کو فروغ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ملا۔
ان کے دور حکومت میں جہاں دیگر متعدد ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، وہیں ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے تقریبات اور گہما گہمی بھی میڈیا کی بدولت دیکھی گئی۔ اس سے قبل اکثریت 14 فروری کے دن کو دیگر معمولی دنوں کی طرح بتا دیتی تھی، تاہم اب تو پاکستان میں بھی ویلنٹائنز ڈے ایک تہوار کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ یہ تہوار پاکستان میں خصوصاً بڑے شہروں میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور یہ دن کاروباری لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے یعنی 14 فروری کو پھولوں کی فروخت، خصوصاً سرخ گلاب کے پھول کی فروخت میں نمایاں اضافہ نظر آتا ہے۔ اس موقع پر لاہور کی معروف شہراؤں پر پھولوں اور دل نما غباروں کے سٹالز نظر آتے ہیں۔ لاہور کے 5 سٹارز ہوٹل میں ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے خصوصی سٹالز اور ڈنر ٹیبل سجائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ کے خوبصورت گفٹ پیک بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ خواتین سرخ رنگ کے ملبوسات خاص کر زیب تن کرتی ہیں۔ بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی سجاوٹ میں سرخ رنگ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں چاکلیٹ اور ٹیڈی بیئرز کے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے کی پہلی رات کو چاند رات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس رات موقع کی مناسبت سے تحائف کی خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ بوتیکس پر سرخ رنگوں کے دیدہ زیب ملبوسات کی فروخت میں اضافہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ خواتین سرخ رنگ کے لباس کے ساتھ میچنگ جیولری اور جوتوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ دوستو، اگر ویلنٹائنز ڈے کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائنز ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں، اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، اور بکنگ کرانے والے اور رنگ رلیاں منانے والے لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتے ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پہ بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و عریانی اور جنسی بے راہ روی کو، وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی گہما گہمی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا، اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ غور کیجئے کہ یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر بیان نرم و نازک بے اثر۔ دوستو، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں ایک قرآنی آیت اور 2 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمیں کس سمت میں جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
یہ ان کے لیے بہت سترا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ سن کر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کو ویلنٹائنز ڈے منانا چاہیے ہے یا نہیں، اور کیا یہ دن ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ اور آگے سنیے کہ ویلنٹائنز ڈے والے دن اجنبی عورت و مرد کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز و حرام ہیں۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس معلومات کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔